ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج کے اس درس میں قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر اور اس آیت سے اخذ ہونے والے احکام، مسائل، فوائد، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِدُهُ، اس حال میں کہ وہ انہیں وعظ کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی شخصیت کا نام لیا ہے۔ کس کا نام لیا ہے یہ مجھے بچے بتائیں گے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جی بیٹا کس کا نام لیا ہے؟ جی لقمان کا، بہت اچھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جناب لقمان کا نام لیا ہے۔ میرا پہلا سوال اس آیت کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ لقمان کون تھے؟ کیا یہ اللہ کے نبی تھے؟ کیا یہ اللہ کے رسول تھے؟ یا یہ کوئی عام انسان تھے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا۔ اگرچہ علماء کرام میں اختلاف موجود ہے، کچھ نے کہا نبی ہیں اور پھر کچھ نے کہا کہ سوڈان کے تھے، کچھ نے کہا مصر کے تھے، اور کسی نے ان کی کسی نبی کے ساتھ رشتہ داری جوڑی، لیکن یہ ساری وہ معلومات ہیں جو ہم تک کسی مستند ذریعے سے نہیں پہنچی، اس لیے ہم پختگی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں کے رہنے والے تھے، کس کے رشتہ دار تھے اور کس ملک میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ایک سمجھدار، صاحب حکمت اور نیک آدمی تھے۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ کر دیتے۔ آپ خضر علیہ السلام کو لے لیں، خضر جن کو ہم خضر کہتے ہیں وہ کون ہے جی؟ وہ نبی ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں؟ میں ذرا آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا جی۔ اختلافات ان کے بارے میں بھی موجود ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ ثابت کریں کہ اللہ کے ولی ہیں، لوگوں کی، آپ کی نہیں۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور عام سے ولی ہو کے نبیوں سے آگے نکل گئے، نعوذ باللہ۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کیسے پتا چلا مجھے اور آپ کو کہ اللہ کے نبی تھے؟ جب ہم سورہ کہف میں ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے مقامات سے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے، کسی بھی حکم میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کسی عام انسان سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حکم دیں گے مان لوں گا؟ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو یہ کہتے جو آپ کا حکم شریعت کے خلاف نہیں ہوگا وہ مان لوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں آپ کا ہر حکم مانوں گا بغیر کسی استثناء کے۔ اور جب آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے علیحدگی ہونے لگی آپس میں، تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو کچھ کیا، بچے کو قتل کیا، دیوار کو سیدھا کیا، کشتی میں سوراخ کیا، اس کو پھاڑ ڈالا، جو بھی میں نے کیا اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات ان پہ نازل ہوتے تھے، یہ اور دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن لقمان کے نبی ہونے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا۔ ان کو قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ صاحب حکمت، دانا، عقل مند آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اللہ رب العزت اپنے کلام میں کسی اور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ کس کی؟ لقمان کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن حکیم میں دیگر لوگوں کے جو اقوال آئے ہیں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں؟ کیا ہم انہیں دلیل کے طور پہ قبول کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں دلیل کے طور پہ کسی اور کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے جی اس سوال کا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب دیجئے، حصہ ڈالیے اپنا۔ تو اس بارے میں علماء کرام نے وعدے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کسی اور کی بات نقل کریں اور نقل کرنے کا انداز یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو وہ بات ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن میں فرعون کی کئی باتیں آئی ہیں۔ فرعون کی باتیں آئی ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اور پھر یہ بات کہی، بعد میں یہ بات کہی۔ اب فرعون کے اقوال اگرچہ قرآن میں آئے ہیں لیکن ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کوئی بات اس انداز سے بیان کریں گویا کہ اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے اوپر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات ہمارے لیے حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ آپ ایک آیت لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں اور میں اسی لحاظ سے درس دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس بے حیائی پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے اللہ جی؟ جی بیٹا کیا اللہ حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کے کام کرنے کا۔ کہنے لگے بے حیائی کا کام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نمبر ایک، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ دوسرے نمبر پہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ رب العزت بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب اللہ نے ان کی گفتگو نقل کی، انہوں نے دو باتیں کی تھیں۔ پہلی بات کہ جو غلط کام ہم کر رہے ہیں تم انہیں غلط کہتے ہو، وہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نمبر دو، اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے۔ اب اللہ نے اس بات پہ خاموشی اختیار کی کہ ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ واقعی ان کے آباء و اجداد بھی یہی حرکتیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، اللہ نے یہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کی۔ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں آپ۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثلاثۃ، کتنے تھے؟ 3۔ اصل میں ہم انگلش میں ماہر ہیں، عربی میں نہیں۔ ہمارے بچے کس چیز میں ماہر ہیں؟ انگلش میں، عربی میں نہیں۔ تو بہرحال کہنے لگے ہم 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کتنے تھے؟ 5 تھے، اور چھٹا کیا تھا؟ اللہ نے کہا رجمم بالغیب، اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ان کی باتیں غلط ہیں۔ اللہ نے فوراً تبصرہ کر دیا کہ رجمم بالغیب، اٹکل پچو لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتنے تھے؟ 7، اور 8واں ان کا کیا تھا؟ یہاں پہ اللہ نے خاموشی اختیار کی، یہاں پہ اللہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول کیا ہے؟ جو 2 قول غلط تھے
اللہ نے وہ 2 قول نقل بھی کیے اور ان کا رد بھی کر دیا، اور تیسرا قول اللہ نے نقل کیا، اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحیح ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت، اب خلاصہ کیا ہے، اتنی مثالیں دینے کے بعد دوبارہ اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن حکیم میں جب اللہ تعالیٰ کسی اور کی بات نقل کریں، کسی اور کا قول بیان کریں، اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ انکار کریں، اس کا رد کریں، یا انداز نقل کرنے کا ایسا ہو تو وہ قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کریں یا مدح کے انداز میں خاموشی اختیار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول قابل قبول ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت جس کی تفسیر میں کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کس کا قول بیان کر رہے ہیں؟ لقمان کا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے۔ اس سے پتا چلا اپنے بیٹے کو واعظ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو واعظ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے، ان کو لے کر بیٹھ جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ صرف جناب لقمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، جناب یعقوب علیہ السلام نے مجلس لگائی ہوئی ہے، کب؟ جب وہ فوت ہو رہے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بھائیو، موت میرے اوپر بھی آنی، آپ کے اوپر بھی آنی ہے۔ یہاں سے عبرت حاصل کیجئے۔ اللہ نے یہ پرانی باتیں قرآن پاک میں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم اگر اچھی ہیں تو ان کے اوپر عمل کریں، بری ہیں تو ان سے دور رہیں۔ اب لقمان علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ میں اور آپ بھی فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو ویسی نصیحت کریں جیسی نصیحت کون کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، نبی توحید والے، اولاد بھی توحید کے اوپر، اس کے باوجود توحید و شرک کے موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ میرے فوت ہونے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج اہل حدیث لوگ، اہل توحید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید کے اوپر ہیں، مولوی صاحب بار بار توحید پتہ نہیں کیوں بیان کرتے ہیں، بار بار درس توحید کے اوپر، شرک کے اوپر کیوں؟ مجھے یہیں سے ایک بات یاد آ گئی۔ امام محمد بن عبد الوہاب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کن کا نام لیا میں نے بیٹا؟ محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے توحید و شرک کے موضوع پہ بڑا کام کیا ہے سعودی عرب میں۔ انہوں نے وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا، ورنہ ریاض وغیرہ کی جانب ایسی قبریں موجود تھیں جن قبروں کا عورتیں طواف کیا کرتی تھیں، جن قبروں پہ عورتیں بیٹا لینے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا، اور انہوں نے توحید کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام کون بتائے گا؟ بچوں میں سے کون بتائے گا جو کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہے؟ کوئی بچہ بتائے؟ جی بتائیں۔ کتاب و توحید، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ کہیں اسکول سے تو نہیں آئے؟ وہاں سے آئے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ، پھر بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ یہ فائدہ ہوا نا اسکول میں بچے کو داخل کرنے کا، دینی اسکول میں داخل کرنے کا۔ ہوپ آف جنہ سے آئے ہیں نا؟ یہ ہوپ آف جنہ سے آئے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں اسکول موجود ہے۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میرا بیٹا اسی اسکول میں پڑھتا ہے۔ اسلام آباد سے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتا ہے، کوئی وجہ تو ہے نا یہاں پہ پڑھتا ہے۔ تو آپ بھی سوچیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ آپ کی اولاد کو کہاں پڑھنا چاہیے۔ تو کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی۔ اب یہ اپنے شاگردوں کو یہی کتاب پڑھایا کرتے تھے، ساتھ اور کتابیں بھی پڑھاتے تھے۔ جب کتاب التوحید ختم ہوتی، دوبارہ اسی کتاب کا درس شروع کر دیتے۔ کس کتاب کا حصہ؟ کتاب التوحید کا۔ شاگرد تنگ آ گئے،
بار بار کتاب و توحید اتنی دفعہ پڑھ لی ہے، اب اس کی جگہ پہ کوئی اور کتاب لگانی چاہیے۔ استاد صاحب سے بات کی، استاد جی اب یہ کتاب ہم نے یاد ہوگی، ہمیں سمجھ گیا ہم اس کو، آپ کو اور کتاب اس کی جگہ پہ ہمیں پڑھائیں۔ یہ مثال ہم لوگوں کے اوپر صحیح فٹ آتی ہے، ہم لوگ بھی توحید و شرک کی باتیں ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کے قریب نہیں جاتے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا گمان ہے۔ امام محمد عبد الوہاب خاموش رہے، انہوں نے فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جو بھی صاحب آتے ہیں ماشاءاللہ بڑے معزز عالم دین آئے ہیں، لیکن آپ لوگ جو بھی آتا ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ خاموش رہے، اور چند دنوں کے بعد اپنے درس میں آ کے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، منہ کالا کیا ہے۔ کیا کہا جی آپ نے؟ بولے استغفر اللہ کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ استغفر اللہ، توبہ، کانوں کو ہاتھ لگائے، اتنا برا کام، وہ بھی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ۔ شیخ صاحب خاموش رہے۔ ایک دن پھر آ کر کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ایک قبر ہے جس کا وہاں کے لوگ طواف کرتے ہیں۔ شاگردوں نے اس کے اوپر بھی استغفر اللہ کہا، لیکن اس بار رد عمل اتنا شدید نہیں تھا جتنا پہلی بار تھا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو کتاب و توحید پڑھانے کی بار بار ضرورت ہے، ابھی تک آپ توحید کی شان نہیں سمجھ سکے، ابھی تک آپ جان نہیں سکے کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے۔ زنا جس کے ساتھ بھی آپ کر لیں گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بری حرکت ہے، لیکن کیا شرک سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جی نہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید و شرک کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور اولاد کس کی ہے؟ نبی کی اولاد ہے، اور فوت ہوتے وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوٹھی فلاں بیٹے کو دے دینا اور یہ کوٹھی فلاں بیٹے کو دے دینا، اس بیٹی کا رشتہ ادھر کر دینا، اس بیٹی کا رشتہ ادھر کر دینا۔ ہم فوت ہوتے وقت یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے والد کے معبود تھے، آپ کے دادا کے معبود تھے، آپ کے پردادا کے معبود تھے، اور وہ معبود ایک ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے یا نہیں کی؟ کس بارے میں کی ہے؟ توحید و شرک کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ تو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا، توحید و شرک کا مسئلہ سمجھانا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، بے آب و گیا وادی، جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پھل اور فروٹ نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، آگے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے، نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرے بیٹے، ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں بھائی، ہم تو اہل توحید ہیں، میرے بیٹوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس لیے ہم گھر میں اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا بیٹا جب گھر سے پڑھنے کے لیے لاہور چلا جاتا ہے، جب سیالکوٹ سے نکل کے کراچی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، جب سیالکوٹ سے نکل کے اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے، وہاں طرح طرح کے لڑکے، نیا ماحول، طرح طرح کی باتیں، تو وہاں پھسلنا شروع ہو جاتا ہے۔
جان بوجھ کر نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، بس اس کو آپ نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا توحید پہ رہنا ہے، شرک نہیں کرنا، یہ نہیں بتایا کہ شرک کن باتوں کو کہتے ہیں، کن اعمال کو کہتے ہیں، شرکیہ چیزیں کون کون سی ہیں، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ شرک میں واقع ہوتا ہے، قصور اس کا نہیں، قصور باپ کا ہے، قصور گھر کے ماحول کا ہے، جہاں اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، جہاں بیٹے کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ سگریٹ پینے والے لڑکوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، اچھی بات ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا تھا کہ یہ قوالیاں شرکیہ ہیں، اور فلاں مولوی صاحب جو ہیں ان کا درس نہیں سننا کیونکہ بظاہر ان کا درس میٹھا ہے لیکن اس میں شرکیہ باتیں ہیں، فلاں نعت نہیں سننی کیونکہ اس میں شرک ہے۔ سارے نبی تیرے در کے، میرا اور آپ کا بیٹا اسکول سے واپس آتے ہیں تو وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں، یہی نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعوذ باللہ، ان کے سارے نبی اللہ کے رسول سے مانگتے تھے، جبکہ صحیح بات یہ کہ سارے نبی کس سے مانگتے تھے؟ پورا قرآن پاک کھول لیں، ہر نبی کی دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، کسی نبی نے نہیں کہا کہ اے محمد مجھے یہ دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو شرکیہ چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں، اسے بتائیں کہ یہ لفظ شرکیہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا کیسا ہے میرے بھائیوں؟ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، کل میرے پاس ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اور جس گھرانے سے تعلق ہے وہ توحید والا گھرانہ، توحید و سنت والا گھرانہ، اور شرک کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کسی بات پہ یہ کہہ دیا میرے ہاتھ میں رزق ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے میرے ہاتھ میں رزق ہے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ تو رزق کی قسم ہو گئی نا۔ رزق کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، ماں کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، دھرتی کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، آپ کے نالین کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، آپ کی کملی کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے، اور مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی قسم اٹھانا شرکیہ قسم ہے۔ اللہ کی قسم وہ ہوگی، توحیدی قسم وہ ہوگی جس میں صرف آپ اللہ اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھائیں گے۔ کیا اتنی تفصیلات کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کو خبردار کرتے ہیں توحید و شرک کے موضوع پہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، بہو بن کر آئی ہے، گھر میں بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی منحوس لڑکی ہے یہ۔ کسی انسان کو منحوس جاننا، کسی دن کو، بدھ کے دن کو منحوس جاننا، کسی تاریخ کو 13 تاریخ کو منحوس جاننا، کسی نمبر کو منحوس جاننا، کسی آواز کو منحوس جاننا، اور کسی سال کو، مہینے کو، محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس جاننا، کیا یہ چیز انسان کو شرک میں داخل نہیں کر دیتی؟ شرک میں داخل کر دیتی۔ اور ہم سب کا خیال یہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، ہم سب کا خیال یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ کیا ہمارے کئی بچوں کے بازو میں تعویذ نہیں ہے، گلے میں تعویذ نہیں ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام احمد روایت کرتے ہیں 10 لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونے کے لیے، آپ نے 9 سے بیعت لے لی، 10ویں سے بیعت نہیں لی۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا آپ اس سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے تعویذ اتار کر پھینک دیا، تب آپ نے بیعت لی، اور اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکائے گا وہ شرک کرے گا۔ اب آپ کے تعویذ میں اگر قرآن کی آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، تو میں آپ کے تعویذ کو شرک نہیں کہوں گا، پھر بھی میں اس کے پہننے کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو یا خود تعویذ نہیں پہنے، وہ قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس میں شفا ہے، لیکن شفا کیسے لیتے تھے؟ دم کر کے، تلاوت کر کے، پڑھنے سے شفا لیتے تھے، گلے میں لٹکانے سے نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے شہد میں کیا ہے جی؟ شفا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ سننے کے بعد
کہ شہد میں شفا ہے، گلے میں 5-6 شہد کی بوتلیں لٹکا لے تو کیا شفا مل جائے گی ایسا؟ کیا اس کا طریقہ درست ہوگا؟ سب اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل، مینٹل۔ شہد میں شفا ہے لیکن شفا کیسے ملے گی؟ شہد کھانے سے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، کیسے ملے گی؟ تلاوت کرنے سے۔ اگر آپ نے تعویذ ہی پہننا ہے تو پورا قرآن پاک گلے میں لٹکا لے، پھر ایک آیت کیوں، 2 آیتیں کیوں، 30 کے 30 پارے گلے میں لٹکا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں جو انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ طوطے والے کے پاس جانا، ٹھیک ہے جی حاجی صاحب، یہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھانا اور پھر مشورہ کرنا کہ شادی کس مہینے میں کروں، کس تاریخ میں کروں، کس لڑکی سے کروں، کیا یہ مسلمان کا کام ہے؟ کیا یہ چیزیں انسان کو شرک سے خارج نہیں کر دیتی؟ یقیناً یہ چیزیں انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہیں، توحید سے خارج کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اچھا، لفظ کیا بولا ہے؟ میرے پیارے بیٹے۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا کہ جس کو نصیحت کریں، جس کو وعظ کریں، جس کو سمجھائیں، اسے پیار و محبت سے سمجھائیں۔ اور لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت سورہ لقمان میں موجود ہے، 4-5 دفعہ بیٹے کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے۔ اور یہی انداز اختیار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کس کے ساتھ؟ اپنے مشرک باپ کے ساتھ۔ سورہ مریم پڑھیے، کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، آپ کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، آپ کو بیٹا نہیں دے سکتا، آپ کو رزق نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کو کیا کہا ہے؟ اے میرے ابا جی، بڑے پیار سے کہا اے میرے ابا جی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سنتے جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدے کر دیا کہ عبادت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو سننے والا ہو، جو دیکھنے والا ہو، جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، جو غوث اعظم ہو۔ اور وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو مشکل کشا قرار دیا جائے، حاجت روا کہا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ بھی کیا کہا ہے؟ ابا جی۔ اور کبھی کہتے ہیں اے ابا جی میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں ابا جی۔ تو 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے نیتوں میں کہا ابا جی ابا جی ابا جی۔ اور باپ کون ہے؟ مشرک۔ تو مشرک کو بھی جب آپ واز کریں گے، نصیحت کریں گے، پیار و محبت سے کریں گے، اور جب سگا بیٹا ہو، توحید کے اوپر ہو، اس کو سمجھانا ہو، تو انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے، خود آپ سوچ لیں۔ لیکن کئی والد اللہ ان کو ہدایت دے، او گدے، یہ بیٹے کو بلا رہے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، انسان بیٹا دیا، اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ او گدے۔ کیا یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے؟ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ انداز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا، بخاری شریف کی حدیث، فوت ہونے والے ہیں، اس میں دونوں مسئلے آ جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ کہ توحید کی اہمیت، شرک سے روکنے کی اہمیت، اور دوسرے نمبر پہ کہ وعظ و نصیحت کرتے ہوئے جس کو وعظ و نصیحت کرنی ہے پیار و محبت سے بلانا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عمی، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دیں،
کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ اگر آپ نے کہہ دیا تو میں روز قیامت اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ فوت ہوتے وقت یہ نہیں کہا چھوڑو اب پوری زندگی سمجھا لیا، اب کیا بار بار اس کے کان کھانے ہیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ نہیں، فوت ہوتے وقت مشرک سرداروں کے سامنے چچا کو وعد کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور پیار و محبت سے مخاطب کر رہے ہیں، اے چچا اے چچا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان کو وعد کیجئے، ان کو توحید بتائیے، ان کو شرک سے روکیے، تو آپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا، صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے جماعت قریش، اے عبد مناف کی اولاد، اے میرے چچا عباس، اے میری پھپھو صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال سے جتنا لینا ہے لے لو، لیکن روز قیامت اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ تو اپنے رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا اور اپنی اولاد کو بار بار توحید کا عقیدہ سکھانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سگریٹ سے روکتے ہیں، لوفر لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے روکتے ہیں، لیکن توحید و شرک کے موضوع پہ اتنی گفتگو نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ اور جناب لقمان نے یہی کام کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کس کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت عام طور پہ یہ بیان نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کس کو شریک نہیں کرنا، بس یہ کہتے ہیں میرے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کس کو؟ یہ اللہ ذکر نہیں کرتے عام طور پہ۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ جبریل علیہ السلام کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، نہ محمد رسول اللہ کو، نہ کسی صحابی کو، نہ جناب علی کو، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ کیا بتائی ہے؟ سبب کیا بتایا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، وجہ یہ ہے شرک سے کیوں روک رہا ہوں بیٹا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کو وہاں پہ رکھ دینا جہاں اس کا حق نہ بنتا ہو۔ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ بہن کے ساتھ وہ حرکت کرے جو بیوی والی ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ ماں کو ماں کے حقوق دیں، بیوی کو بیوی کے حقوق دیں، بہن کو بہن کے حقوق دیں، ہر ایک کو اس کا وہ حق دیں جو اس کا بنتا ہے۔ دائیں بائیں کریں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے، اور حقیقت ہے کہ شرک سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ توحید کس کا حق ہے؟ ہر سجدہ اللہ کا حق، ہر رکوع اللہ کا حق، جس کے نام پہ ہر جانور ذبح کیا جائے وہ اللہ ہے۔ یہ سب حقوق اللہ کے ہیں۔ جب آپ کسی اور کو دیں گے تو آپ ظلم کریں گے۔ اور پھر کہ دیتے بھی کس کو ہیں؟ یا تو کوئی ہونا اللہ کے برابر کا، یا اللہ کے قریب قریب کا۔ اللہ کا حق دیتے کس کو ہیں؟ اس انسان کو جو پیشاب پخانے کا محتاج ہے، جو اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیشاب پخانے سے محفوظ نہ رکھ سکا، جو اپنے آپ کو ناک کی گندگی سے محفوظ نہ رکھ سکا، جو جب رات کو سویا ہوتا ہے اس کی نیچے سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے، منہ سے تھوک نکل رہا ہوتا ہے، بے ہوش، کسی بات کا علم نہیں، اس کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور شریک بھی کب بناتے ہیں؟ اگر زندگی میں بنائے نا، زندگی میں، تو پھر بھی تھوڑی سی شاید کسی کے ذہن میں بات آ جائے کہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے،
چاہے عارضی طور پہ سنتا ہے، چاہے محدود سنتا ہے، کمرے کی آوازیں سنتا ہے، دوسرے کمرے کی آوازیں نہیں سنتا. 10 آدمیوں کو دیکھتا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا، دیوار کے پیچھے کیا نہیں دیکھ پاتا. قوت سماعت کمزور ہے، قوت بصارت کمزور ہے، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو ہے. مشکل کشا تب قرار دیتے ہیں، سجدے تب کرتے ہیں، دعائیں تب کرتے ہیں جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اب یہ قبر میں چلا گیا ہے، اب آپ اسے اپنی آواز نہیں سنا سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، جب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری دعا سے غافل ہے، بے خبر ہے، لا علم ہے. تو کہتا ہے کہ میں فلاں قبر پہ گیا تھا، بابا جی نے مجھے بیٹا دے دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تو قبر پہ آیا کہ نہیں آیا. سننا دور کی بات، بیٹا دینا دور کی بات، وہم عن دعائہم غافلون، تمہاری دعا سے غافل، بے خبر، لا علم، کسی بات کا پتہ ہی نہیں. تو شرک میرے بھائیو ظلم عظیم ہے. اور جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی الذین آمنوا